اخوانیت کے تعلق سے یہ تیسرا درس آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کے دو دروس کے اندر اخوانیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ دوسرے درس کے آخر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اخوانیوں کے یہاں جیسا کہ ان کے امام ذکر کرتے ہیں بیعت کا سسٹم ہے، اور یہ بیعت ان کے نزدیک دو طریقے سے ہوتی ہیں۔ ایک خالص صوفی بیعت ہوتی ہے اور دوسری عسکری یعنی جنگی بیعت ہوتی ہے۔ اور اس جنگی بیعت کے اندر جب وہ بندے بیعت لیتے ہیں تو اس صورت میں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اسلحے پہ بیعت لی جاتی ہے۔ اس کے نقصانات غیر مسلموں میں تو بہت کم پائے گئے، لیکن مسلمانوں پہ اس کا اثر بہت برا ہوا۔ یعنی اس بیعت کا، اس جہاد کا سارا مرکز اسلامی حکومتیں اور مسلمان رہے۔ ہمیشہ اخوانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا مرشد عام ہو اس کے لیے بیعت دی جائے، وہ خلیفے کی طرح ہوتا ہے، ایک خلیفہ کی طرح ہوتا ہے، اور خلیفہ کے لیے جس طریقے سے بیعت لی جاتی ہے اسی طریقے سے مرشد عام کے لیے بیعت لی جاتی ہے۔ ذرا آپ الفاظ سنیں کہ کن الفاظ سے وہ اپنے امام کو تعبیر کرتے ہیں۔ سعید حوا جو ان کے رہنماؤں میں سے ہیں، ان کے اکابر میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں کسی نے حسن بننا، جو کہ ان کے امام ہیں، حسن بننا جیسا شخص کوئی بھی دیکھا ہے؟ یعنی ان کے نزدیک اس پوری امت میں حسن بننا جیسا شخص کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا موجودہ نسل نے حسن الحضیبی، اور اگر آپ اس کی تصویر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس قدر اسلام کا پابند ہے۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس، داڑھی صاف، اور اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ موجودہ نسل نے حسن الحضیبی سے زیادہ ثابت قدم شخص نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں افراد کے لیے ہماری گردنوں میں بیعت موجود ہے، یعنی ہم ان کی بیعت میں ہیں۔ مزید ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ لمبی سفر اور کثرت برداشت کے بعد یہ جماعت تاریخی بن گئی، اخوان المسلمین کے تعلق سے کہتے ہیں، اور صرف یہی وہ جماعت ہے جو امامت اور خلافت کی مستحق ہے۔ یعنی باقی ساری کی ساری جماعتیں امامت اور خلافت کے مستحق نہیں ہیں۔ اس وقت جو حکومتیں تھیں وہ خلافت کے مستحق نہیں تھی، امامت کے مستحق نہیں تھی، صرف یہی ایک جماعت تھی جو خلافت کے مستحق تھی۔ ان کے یہاں جو قسم لی جاتی ہے، قسم کے الفاظ بھی دیکھ لیجیے، جو حلف لیا جاتا ہے، جس طریقے سے پارلیمنٹ میں حلف لیا جاتا ہے، اس کے یہاں بھی جب بیعت لی جاتی ہے تو قسم لی جاتی ہے۔ قسم کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ آپ غور کیجیے۔ میں اللہ علی و عظیم سے عہد کرتا ہوں، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں، وہ موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر۔ آپ ان کی کتاب قانون النظام الاساسی لہیئۃ الاخوان المسلمین و شعبیہ، یہ کتاب آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر یہ الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اس کتاب کے اندر کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ علی و عظیم سے، یہ حلف لینے کا طریقہ ہے، میں اللہ علی و عظیم سے عہد کرتا ہوں کہ میں اخوان المسلمین کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو نہیں، اخوان المسلمین کی دعوت کو مضبوطی سے پکڑے رہوں گا، اور اس دعوت کی راہ میں جہاد کروں گا، اسلام کے لیے نہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اخوان المسلمین کی جو دعوت ہے، ان کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کے لیے جہاد کروں گا، اس کے ممبرشپ کے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کروں گا، اور اس کی قیادت پہ مکمل بھروسہ کروں گا، اور چستی اور سستی میں سماع طاعت کروں گا۔ میں اللہ علی و عظیم کی اس بات پہ قسم کھاتا ہوں
اور اسی پہ بیعت کرتا ہوں، اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ شاہد ہے۔ اب آج دیکھیے اس کے اندر سماعت کی جو بات کہی گئی ہے سستی اور چستی کے اندر، اس کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو، اور اس کے اندر جو شروط بیان کیے گئے ہیں اس بیعت کے اندر، تو یہ مسلمانوں کے خلیفے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، جو قسم، جو بیعت لینے کا طریقہ ہے، یہ خلیفۃ المسلمین کے لیے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ کن سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ کس چیز پہ؟ سمع و طاعت پہ۔ یہ خلیفۃ المسلمین کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے سمع و طاعت کی بیعت لی جاتی ہے، اور آج بھی سعودی عرب میں جب بیعت لی جاتی ہے تو انہی چیزوں پہ بیعت لی جاتی ہے۔ سمع و طاعت پہ بیعت لی، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سمع و طاعت پہ، چاہے ہم سستی کی حالت میں رہیں یا چستی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں رہیں یا کشادگی کی حالت میں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دی تھی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے خلفاء گزرے ہیں وہ بیعت اسی پہ لیتے تھے کہ چاہے حالت جیسی بھی ہو، ہر حالت میں ہم اپنے امام کی، اپنے خلیفہ کی اطاعت کریں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حسن البنا اپنے لیے جب قسم لیتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، تو وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلیفے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چیز بلا شک باطل ہے، اس لیے کہ جو چیز خلیفہ کے لیے ہے وہ خلیفہ کے علاوہ دوسرے کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیعت لی جائے کہ ہر حال میں میری سمع و طاعت آپ کریں گے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب جب جائز نہیں ہے تو جتنی بھی چیزیں اس باطل چیز پہ، اس باطل بنیاد پہ جتنی بھی باتیں رکھی جائیں گی، جتنے بھی اعمال انجام دیے جائیں گے، وہ سارے کے سارے اعمال اور وہ ساری کی ساری باتیں باطل ہو جائیں گی۔ یہاں پہ دعوت کا ذکر آیا کہ اخوان المسلمین کی دعوت، اخوان المسلمین کی دعوت کیا ہے؟ اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس اخوان المسلمین کی دعوت کے اندر مرحلہ ہے، کئی مراحل ہیں، 3 مرحلہ ہے اس کے اندر، اور یہ مرحلہ باطنیہ کے اصول کے مطابق ہے۔ باطنیہ جو کہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، یا آپ آج کے زمانے میں انہیں بحرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ بھی باطنیہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں، باطنیہ ہیں، بحرہ ہیں، یہ سب کے سب تقریباً ایک ہی جماعت ہیں۔ ان کے اندر بھی دعوت کے اصول مرحلہ وار ہیں، اور اس چیز کو امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اصول فضائل الباطنیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو ان کے یہاں بھی مرحلہ ہے اور ان کے یہاں بھی مرحلہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اخوان المسلمین کا کتنا گہرا تعلق رافضیت سے اور باطنیت سے۔ رافضیت سے تعلق پیچھے بتلایا گیا تھا، یہاں باطنیت سے بھی دیکھ لیجیے، اور باطنیت کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، ان کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اکبر من الیہود والنصارى، کہ باطنیہ یہود و نصارہ سے بڑے کافر ہیں، اور جو مرحلہ ان کے پاس ہے یہی مرحلہ ان کے پاس بھی ہے۔ ان کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک شخص کو لایا جاتا ہے، اسے اسلام کے ظاہری باتوں کو سکھایا جاتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس طریقے کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو اسلام کے مبادیات اور اس کے مظاہر ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سکھایا جاتا ہے، گناہوں سے بعد رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ آپ کو دعوت دیں گے تو نماز کی دعوت دیں گے، آپ کو دعوت دیں گے تو زکوٰۃ کی دعوت دیں گے، آپ کو دعوت دیں گے تو روزے کی ترغیب دلائیں گے، آپ کو دعوت دیں گے تو مسلمانوں کی مصلحت میں جو چیزیں ہوں گی ان کی جانب آپ کو بلائیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس پہلے مرحلے میں جب افراد جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دعوت کا دوسرا مرحلہ آتا ہے۔
ان میں سے کچھ افراد کو چنے جاتے ہیں جو اپنے مطلب کے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد جو تیز ذہن ہوتے ہیں، ان کے ہاں علم کا اعتبار نہیں ہے، آپ کے تقوی اور زہد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، آپ کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس چیز کا ہے کہ آپ ہمارے کام کے لیے کتنے مناسب ہیں، ہمارے کام کے لیے آپ کتنے مناسب ہیں، آپ کے پاس چالاکی ہے یا نہیں ہے، آپ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان افراد میں سے، اس پوری جماعت سے جنہیں وہ دعوت دیں گے، پہلے مرحلے میں داخل کر دیں گے، تو ان میں سے کچھ افراد کو چنا جائے گا۔ ان افراد کو کیا کریں گے؟ چننے کے بعد ان سے بیعت لی جائے گی۔ یہ وہ افراد رہیں گے ان سے بیعت دی جائے گی، اور انہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا جائے گا؟ اس کے اندر سمع و طاعت کا مادہ پیدا کیا جائے گا کہ آپ اپنے سے بڑے جو افراد ہیں ان کی باتوں کو سننا ہے، آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس میں تربیت ہوتی ہے سمع و طاعت کی۔ دوسرے مرحلے میں تربیت ہوتی ہے سمع و طاعت کی، اور اسی مرحلے کے اندر، اس مرحلے میں دعوت کا جو نظام ہے وہ اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو خالص صوفی ہے، خود ان کے بقول، دوسرے کے بقول نہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس مرحلے میں دعوت کا جو سسٹم ہے وہ دینی ناحیے سے مکمل طور سے خالص صوفی ہے، اور دوسرے اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں، عملی اعتبار سے، تو خالص جنگی ہے۔ دو اعتبار ہیں اس مرحلے میں، یعنی دینی اعتبار سے جب اس کی تربیت کی جاتی ہے تو خالص صوفیت پہ اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور جب عملی اعتبار سے کی جاتی ہے تو خالص جنگی طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور ان ساری تینوں مراحل کو حسن البنا نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جہاد کا مرحلہ، جہاد کا مرحلہ آتا ہے۔ حسن البنا نے پہلے مرحلے کو مکمل کیا، دوسرے مرحلے کو بھی مکمل کیا، تیسرے مرحلے کی پوری تیاری کی گئی، لیکن اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی حسن البنا کا انتقال ہو گیا، اور 1948 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس تیسرے مرحلے کو ان کے بعد کا جو خلیفہ حدیبی ہے، انہوں نے 1952 میں اسے پورا کیا، اور مصری حکومت کے خلاف انقلاب برپا کیا، اور شاہ فاروق کی حکومت کو گرا دیا۔ دیکھیے آپ، سارا جہاد کہاں پہ ہے؟ ایک ایسی حکومت کے خلاف جو اسلامی اگر آپ نہ بھی کہیں تو جس کو قائم کرنے والا یا جس کا بادشاہ مسلمان ہے۔ اب اس میں کیا ہے ان کے یہاں عام طور سے جو پہلا مرحلہ ہے یہی لوگوں کے بالکل سامنے ہے۔ آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر بھی، آپ دیکھیے جماعت اسلامی کی دعوت کا سارا محور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ آپ مختلف مقامات پہ چلے جائیے تو روڈوں پہ کھڑے ہو کر ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، کچھ مقامات پہ آپ جائیں گے تو صاف صفائی جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں پہ صاف صفائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مندروں کی بھی صفائی کر ڈالتے ہیں، جیسا کہ کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہو۔ تو یہ سارے جو انسانی خدمات ہیں اسے انجام دیتے ہیں، نماز کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، روزے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ ان کے یہاں 2 مرحلے اور ہیں تو کبھی یقین نہیں کرے گا۔ ہر شخص سے تردد میں اس لیے ہے کہ وہ اخوان المسلمین کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، اس کے سامنے صرف پہلا مرحلہ ہے جو عوام میں دعوت کے طور پہ پھیلایا گیا، دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے کی اسے خبر نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب کسی سے جماعت اسلامی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کا کبھی بھی ذکر نہیں کرتا۔ اخوان المسلمین کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو صرف پہلا مرحلہ دیکھتا ہے جو ان کے دعوت کا مرحلہ ہے، جو ان کی انسانی خدمات کا مرحلہ ہے، اور اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اسے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ ابھی رافضیت سے ان کے تعلق کی بات کی گئی تھی۔ رافضیت کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے تقیہ کا، یعنی ظاہر کچھ اور کیا جائے اور دل میں کچھ اور چھپایا جائے۔
دل میں کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے۔ یہ رافضیت کے اصولوں میں سے، اور یہی اصول اخوان المسلمین کا بھی ہے۔ اخوان المسلمین کا بھی اصول یہی ہے، رافضیت کی طرح بالکل۔ ان کے یہاں بھی تقیہ پایا جاتا ہے، وہ چھپاتے کچھ اور ہیں، ظاہر کچھ اور ہیں۔ اور حسن بنا نے 1940 میں ایک تنظیم بنائی تھی، تنظیم الخاص کے نام سے، اور اس کا جو کام تھا وہ یہ کہ یہاں دھماکے کرنے، وہاں دھماکے کرنے، یہاں پہ جو ہے شورش برپا کرنا، وہاں پہ شورش برپا کرنا، یہی اس کا کام تھا۔ اور اس چیز کو ان کے کئی قائدین نے لکھا بھی ہے، اور اس میں لکھتے ہیں محمود عبد الحلیم اپنی کتاب الاخوان المسلمین و احوال اثنتی عشر تاریخ، کہتے ہیں کہ 1944 میں جمال عبد الناصر نے اس تنظیم پہ بیعت کی۔ یہ ایسی تنظیم تھی جو شاہ فاروق کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی 1944 میں۔ 1946 میں حسن البنا نے ایک کھلا خط لکھا شاہ فاروق کے نام، اور اس میں شاہ فاروق کی بہت تعریف کی، اور یہ ذکر کیا کہ اخوان المسلمین آپ کے ساتھ ہیں، اور اخوان المسلمین ایسے ہیں ویسے ہیں، خوب تعریفیں اس میں کی گئی۔ یہ 1946 میں خط لکھا گیا، اور ان کے خلاف انقلاب کی تیاری 1944 سے چل رہی تھی۔ شاہ فاروق کے خلاف انقلاب کی تیاری 1944 سے چل رہی تھی، اور 1946 میں یہ خط لکھا گیا جس میں تعریف کی گئی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں تقیہ ہے، چھپاتے کچھ اور ہیں، ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ ان کے تنظیم کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی منظم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ ان کی جو تنظیم ہے اور تحریک کے اندر جو نظم ہے، ایک دوسرے سے ربط کا اگر اسے دیکھا جائے تو انتہائی گہرا ہے۔ ان کی تنظیم کے اندر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ شخص جو مرشد ہیں، ایک ادنا شخص کے بارے میں فوری طور سے معلوم کر دے گا، یا ایک ادنا شخص کی ساری خبر اس کو ملتی رہتی ہے۔ اور ان کا اگر آپ دیکھیں تو حرمی تعلق ہے اس طریقے سے، یعنی مرشد اعلیٰ ہے، پھر اس کے نیچے کچھ افراد ہوتے ہیں، پھر اس سے نیچے کچھ افراد ہوتے ہیں، پھر اس سے نیچے کچھ افراد ہوتے ہیں، پھر کچھ افراد ہوتے ہیں جو میدانی طور پہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ افراد جو میدان میں کام کرتے ہیں، جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں اسرا کہا جاتا ہے، یہ اپنے جو رئیس ہوتے ہیں، جو ہیڈ ہوتے ہیں، ان تک ساری معلومات پہنچاتے ہیں۔ وہ رئیس اپنے سے اوپر تک وہ بات پہنچاتا ہے، وہ اپنے سے اوپر تک، اور اس طریقے سے مرشد تک وہ بات پہنچتی ہے۔ ہر شخص کی پوری مکمل اس کی کوشش، اس کی جہد ساری کے ساری مرشد کے سامنے موجود ہوتی ہے، اور یہ چیز اسلامی طریقوں میں سے نہیں ہے۔ اسلامی طریقوں میں سے یہ نہیں، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ ہے جس کا کام سارے ملک کے سارے حالات کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد علماء کرام ہیں اور دعوت دینے والے افراد ہیں جو لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ان کے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ ایک فرد جو دعوت دے رہا ہے اس کی ساری رپورٹ اوپر والوں کو ملتی رہتی ہے، جبکہ اسلامی حکومت کے اندر اس طرح کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اسلامی حکومت میں علماء کرام کا کام دین پھیلانا ہے، اور خلیفہ کا کام حکومت کے اور پورے ملک کے حالات کو سنبھالنا ہے۔ تو ان کے ہاں جو چیز ہے یہ بھی چیز باطنیہ سے ملتی ہے۔ باطنیہ کے یہاں بھی یہی طریقہ ہے، باطنیہ کے یہاں بھی یہی طریقہ ہے۔ ان کے یہاں نواب ہیں اور ان کے یہاں نقبہ ہیں۔ ان کے یہاں نواب کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کے یہاں نقبہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے یہ منظم انداز سے جب کام کرتے ہیں تو اس سے تنظیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے دائرے سے خارج نہ ہو۔ ایک ادنا شخص جو ہماری جماعت سے جڑا ہوا ہے وہ کسی بھی طور سے مرشد کی نگاہ سے خارج نہ ہو، اور ان کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو حکومت ہے حکومت کو گرایا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو دروس ہوتے ہیں
ان کی اپنی جب باتیں اور تقاریر ہوتی ہیں تو اکثر اوقات وہ بنو امیہ کی گرنے کے اسباب پہ باتیں کرتے ہیں اور اسے ذکر کرتے ہیں کہ بنی امیہ کا ظہور کس طریقے سے ہوا اور خلافت عباسیہ کس طریقے سے قائم ہوئی اور خلافت عباسیہ کے قائم کرنے والے افراد نے کس طریقے سے بنی امیہ کو نقصان پہنچایا۔ آپ دیکھیں گے عام طور سے چاہے آپ ابو العلا المودودی کی کتابیں پڑھ لیں، سید قطب کی کتابیں پڑھ لیں یا اخوانیت سے متعلق جو علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو واضح طور سے یہ ملے گا کہ وہ حضرت عثمان سے ابتدا کرتے ہیں، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، پھر یزید تک آتے ہیں، یا آپ الٹا لے لیں یزید کے بعد حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس چیز پہ بہت زیادہ کلام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس طریقے سے جو افراد ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بتلانا، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھانا کہ کس طریقے سے حکومت کو گرایا جا سکتا ہے، وہ کون کون سی کمزوریاں ہوتی ہیں جن کمزوریوں کو ہم نظر میں رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھڑکائیں گے اور بھڑکا کے حکومت کے خلاف کھڑا کریں گے اور حکومت کو گرا دیں گے۔ ان کے یہاں ایک بہت بڑی فکر ہے اور وہ تکفیری فکر ہے، کسی کو کافر ٹھہرانا۔ تکفیری فکر یعنی کسی بھی شخص کو کافر ٹھہرانا، یہ تکفیر کہلاتا ہے، یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کافر ٹھہرانا۔ یہ فکر ان کے ہاں موجود ہے۔ ان کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں ٹھہراتے، کسی مسلمان کو کافر نہیں ٹھہراتے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ساری جماعتیں ہمارے جماعت کے اندر ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں، اسی لیے وہ رافضیت کو بھی قبول کرتے ہیں، باطنیت کو بھی قبول کرتے ہیں، اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سارے فرقے ان کی جماعتوں میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کسی فرقے کے داخل ہونے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ اس تحریک کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں آپ ان کو دیکھیں، ان پہ ان کے امام کی باتوں پہ غور کریں تو حقیقت میں وہ اپنے ماننے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو یا ان کے ساتھ نہیں دیتے، ان کو کافر ٹھہراتے ہیں۔ ان کے ایک قیادی ہیں، رہنما ہیں، جو ثروت الخرباوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن البنا نے سب سے پہلے دو معاشرے کو ظاہر کیا کہ مسلمانوں میں دو معاشرہ ہے۔ مسلمانوں میں دو معاشرہ کون سے ہے؟ صحیح ایمان والا معاشرہ جو کہ اخوان المسلمین کا معاشرہ ہے، اور باطل معاشرہ جو کہ سارے مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ جتنے بھی افراد اخوان المسلمین سے جڑے ہوئے ہیں یہ صحیح ایمان والے ہیں، یہ معاشرہ صحیح ایمان کا معاشرہ ہے، اور دوسرا معاشرہ جو اخوان مسلمین کے علاوہ سارے مسلمان ہیں یہ باطل معاشرہ ہے، اور اسی کو انہوں نے رسائل التعلیم میں ذکر کیا ہے۔ رسالۃ التعلیم ایک رسالہ ہے امام حسن البنا کا، اس میں آپ دیکھیں گے رسائل الامام الحق حسن البنا کے نام سے کئی رسالے جمع ہیں، اس میں ایک رسالہ ہے رسالۃ التعلیم کے نام سے۔ اس میں بہت سارے مقامات پہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پوری امت کافر ہے، پوری امت کافر ہے، اور اس امت سے کئی صدیوں سے اسلام غائب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس جماعت کو پیدا کیا ہے تاکہ اس امت تک اسلام کو لوٹایا جا سکے۔ اسی لیے ان کا شعار ہے عودۃ الامہ الی الکتاب والسنہ، کہ امت کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جائے۔ دعوت نہیں دینا بلکہ لوٹانا ہے، یعنی ان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امت کے اندر اسلام موجود نہیں ہے، کتاب و سنت موجود نہیں ہے، انہیں پلٹا کر اسلام کی جانب لایا جائے، اور یہ ان کے خاص افراد کا، خاص رہنماؤں کا ایک قول ہے۔ ان کے ایک دوسرے رہنما ہیں جو طارق ابو السعد کے نام سے معروف ہیں، کہتے ہیں کہ حسن بنا نے ذہنی دھوکے کی مختلف صورتوں کو اپنایا،
کہ کس طریقے سے لوگوں کو ذہنی دھوکے میں مبتلا کیا جائے۔ انہوں نے ایک جماعت کو تشکیل دیا جو بظاہر دعوت کا کام کرتی ہے لیکن بباطن قوت کو استعمال کرتی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے حسن بنا کا قول بھی پیش کیا۔ حسن بنا کیا کہتے ہیں کہ ہم قوت استعمال کریں گے، جہاں قوت کے علاوہ دوسری چیز نفع نہیں دے گی وہاں ہم قوت استعمال کریں گے، اس کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور سب سے پہلے امت کے افراد کو ڈرائیں گے قوت کے ذریعے سے، اور ہم باعزت بنیں گے اور نتائج جو بھی ہوں گے اس کو ہم برداشت کریں گے۔ اسی طریقے سے ان کے ایک دوسرے رہنما ہیں، بلکہ جماعت اخوان المسلمین کے وکیل ہیں احمد ربیع الغزالی۔ احمد ربیع الغزالی، انہیں احمد الغزالی بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ حسن بنا کی جو عام اصولی فکر ہے یہ تکفیر سے دور ہے، یعنی اگر آپ ان کی کتابوں پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ حسن بنا مسلمانوں کو کافر ٹھہرا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو جہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں وہیں پہ انہوں نے حقیقت میں پورے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت اور چاروں مذہب اور جامعہ ازہر کی معتدل فکر سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، کسی مسلمان کو جس نے شہادتین کو ادا کیا ہو اپنی زبان سے اسے کافر نہیں ٹھہراتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی فکر مترم تھی، اور انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس جماعت کو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے حکومت حاصل کی جائے، اور اس کے لیے وہ قرآن انتخابات یا پارلیمنٹ کا سہارا نہیں لینا چاہتے ہیں بلکہ قوت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، قوت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور قوت کے ذریعے سے وہ حکومت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں آگے انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کی کئی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے اور حسن بنا کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 12,000 مجاہدین ہو جائیں، اگر میرے پاس 12,000 مجاہدین ہو جائیں تو ایسی صورت میں بطور قوت میں حکومت حاصل کر لوں گا، بطور قوت میں حکومت حاصل کر لوں گا۔ ایک اور ہیں جنہوں نے آپ یہ کہیں کہ جماعت اسلامیہ یا آپ یہ کہیں کہ اخوان المسلمین میں شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد شامل ہونے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے، یعنی انہیں جماعت کی حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن بنا جب اپنی جماعت کے بارے میں بات کرتے، اخوان المسلمین کے تعلق سے بات کرتے تو قرآنی آیات سے استدلال کرتے، اور قرآنی آیات میں جو آیتیں مومنین اور نیک افراد کے لیے لائی گئی ہیں ان آیتوں کو اپنی جماعت میں فٹ کرتے تھے، لیکن جب مخالفین کی بات ہوتی، اپنی جماعت کے علاوہ دوسرے مخالفین سے مراد یہاں کفار نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان جو ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، جب ان کی بات آتی تو منافقین سے متعلق جو آیات ہیں ان سے استدلال کرتے تھے، یعنی اپنی جماعت کے لیے مومنین کی آیتیں، صالحین کی آیتوں کو استعمال کرتے تھے، اور مخالف افراد کے لیے منافقین اور مشرکین کی آیتوں کا استعمال کرتے، منافقین ہی نہیں مشرکین کی آیتوں کو بھی استعمال کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تھی، طائف سے لوٹتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے، وہ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے دعا کی تھی، مشرکین کے لیے دعا کی تھی، وہی دعا یہ اپنی جماعت کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ جماعت کے علاوہ جماعت سے جو الگ ہیں یہ نہیں جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے۔ تعجب ہوگا کہ 22 سال کی عمر تھی، حسن بنا کی 22 سال کی عمر تھی، اور اس عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو مرشد عام ان کے یہاں سب سے اونچا لقب ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے، اپنے آپ کو انہوں نے مرشد عام کا لقب دیا تھا، 22 سال کی عمر تھی۔ اس کے تعلق سے سامع عید جو رہنما تھے اور جو اس جماعت میں شریک تھے پھر اس جماعت سے الگ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اپنے ایمان کو بہت اونچا سمجھنا ہے،
یعنی ان کی سوچ اتنی بڑی ہے کہ اپنے آپ کو مرشد عام کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمانی طور پہ بہت اونچا سمجھتے ہیں، اور اپنے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ حسن بننا اپنی مختلف کتابوں کے اندر مختلف بیانات میں یہ کہتے ہیں کہ 3 قوتیں۔ پہلی قوت کیا ہے؟ ایمانی قوت، دوسری قوت آپسی ربط کی قوت ہے، اور تیسری قوت تنفیذی قوت ہے۔ تنفیذی قوت یعنی کسی چیز کو نافذ کرنا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں کہ میں 12,000 افراد کو تیار کروں گا، اور انہیں لے کر پھر میں ہر وہ شخص جو جبار ہے، جابر ہے، اس سے قتال کروں گا، اور آسمان کی چوٹیوں کو پہنچوں گا، سمندروں کے اندر گھس جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں امام حسن بننا کی اپنی ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیجیے کہ تکفیری سوچ ان کی کس قدر ہے، اور ان کے افراد خود اس کا اقرار کرتی ہیں۔ جتنی بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں یہ اس جماعت کے رہنماؤں کی باتیں ہیں، اس جماعت سے جڑے افراد کی باتیں ہیں۔ کسی بھی دوسرے شخص کی بات کو پیش نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی شخص الگ سے کوئی شخص دوسری جماعت کا کوئی شخص اس طرح کی بات کر رہا ہوں۔ دکتور یوسف القرضاوی جو کہ مشہور اخوانی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس مرحلے میں یہی فکر جو حسن بننا کی تھی آگے بھی جاتی رہی۔ کہتے ہیں اس مرحلے میں سید قطب کی کتابیں ظاہر ہوئی، جو کہ ان کی تکفیر کا آخری مرحلہ مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر یا اس فکر کے اندر جو ان کی فکر تھی، سید قطب نے اپنی کتابوں کے اندر جو فکر رکھی تھی اس میں انہوں نے پورے معاشرے کو کافر قرار دیا، اور تمام لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سید قطب کا جو عقیدہ ہے، اور اس سے پہلے حسن بننا کا یا اس پوری جماعت کا جو عقیدہ ہے، وہ یہی کہ جو اس جماعت سے جڑا ہوا ہے وہی مومن ہے، باقی کے سب کافر ہیں۔ اور اس چیز کو صراحت کے ساتھ سید قطب نے اپنی ساری کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ساری کتابوں میں حسن بننا کے بعد سب سے بڑا مقام اخوانیوں کے ہاں اور ہندوستان میں جماعت اسلامی کے ہاں سب سے بڑا مقام سید قطب کا ہے۔ سید قطب کو شہید لکھتے ہیں، حسن بننا کو بھی شہید لکھتے ہیں، سید قطب کو بھی شہید لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تمام رہنما جو ان کے رہنما تھے قتل کیے گئے، ان تمام کو شہید کے لقب سے منعقد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ چہرہ دیکھیے ان کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس سے طرح کے ہیں۔ اور آج خود دیکھیے جماعت اسلامی کے رہنما کے بارے میں آپ معلوم کیجیے، کیا کوئی علمی قیادت ہے؟ جماعت اسلامی جماعت کا رہنما کیا ہے؟ کبھی انجینئر بنتا ہے، کبھی ڈاکٹر بنتا ہے، کبھی کوئی اور بنتا ہے۔ تو انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا رہنما عالم ہو، انہیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے کاز کو چلانے والا کوئی مناسب فرد ملے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، متقی ہو، یا داڑھی صاف کیے ہوئے ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ علی اشماوی جو کہ انہی کے میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اخوانی آیا اور کہنے لگا کہ میں موجودہ مسلمانوں کے تمام ذبیحوں کو استعمال نہیں کروں گا، یعنی میں مسلمانوں کے ذبیحوں کو حلال نہیں سمجھتا ہوں، اسے کھاؤں گا نہیں۔ یہ کون کا؟ ایک اخوانی آگے کہنے لگا۔ یہاں تک تو ایک اخوانی کی بات تھی۔ کہتے ہیں کہ میں سید قطب کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کھانے دو، لوگوں کو ذبیحے کھانے دو، اسے ایک اہل کتاب کا ذبیحہ سمجھو، مسلمان کا نہیں۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو اسے اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا ذبیحہ سمجھ کے کھا لو۔ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان، سنیے گا الفاظ کتنے خطرناک ہیں، آج کے مسلمان علل اقل کم سے کم اہل کتاب ہیں۔ آج کے مسلمان نہیں ہیں، آج کے مسلمان کم از کم اہل کتاب ہیں۔ اور یہ ان کی کتاب کے اندر خود بخود احمد الاشماوی نے لکھا ہے، جو تاریخ السری کے نام سے
مشہور ہے ان کی کتابیں۔ حسن البنا کہتے ہیں، آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مختلف دینی دعوتوں کے تعلق سے، مثال کے طور پہ جمعیت اہل حدیث یعنی یا سلفی دعوت آپ کہہ لیجیے، مختلف دینی دعوتوں کے تعلق سے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی دعوت کے ترازو میں توڑیں گے۔ آپ کی دعوت ہماری دعوت کی طرح ہے یا نہیں؟ ہمارے دعوت کے جو اصول ہیں ان اصولوں پہ آپ کی دعوت بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں، ہمارے وضع کردہ ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان سے بری ہیں، ورنہ ہم ان سے بری ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم سے بری ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ صوفی اشعری عقیدے سے ہم بری ہیں۔ ان کے ایک دوسرے رہنما کہتے ہیں، سعید ہوا کے نام سے ہیں، میں صرف ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، موجودہ اسلامی تحریک اسلام سے ارتداد کا سامنا کر رہی ہے۔ موجودہ اسلامی تحریک سے مراد اخوان المسلمین کی تحریک اسلام سے ارتداد کا سامنا کر رہی ہے، یعنی مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، اب وہ ان کا سامنا یہ کر رہی ہے۔ یہ ارتداد جو مسلمانوں کے اندر ردت پائی جا رہی ہے، ردت کا مطلب یہ کہ کافر ہو رہے ہیں، تو یہ ارتداد جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے، پہلی ارتداد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی، اس ردت سے بھی زیادہ خبیث ہے۔ آپ سوچ لیجیے، اس وقت لوگ اسلام سے پھر چکے تھے، آج اسلام پہ قائم ہیں، پھر بھی یہ سارے کے سارے کافر ہیں، بلکہ ان سے بڑے کافر ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں کس قدر تکفیری پہلو پایا جاتا ہے۔ جو شخص ان کی جماعت سے جڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، جو جڑا نہیں ہے وہ کافر ہے۔ سیدھے سیدھے یہی کہنا چاہتے ہیں، یعنی صاف لفظوں میں اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو جو ان کی جماعت سے جڑا ہوا ہے وہ مسلمان ہے، جو جڑا نہیں ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ان کی تحریک ارتداد کا سامنا کر رہی ہے۔ حسن البنا یہ سعید ہوا کا قول ہے کہ ان کی جماعت ارتداد کا سامنا کر رہی ہے، یعنی سارے کے سارے مرتد ہیں، اب مرتد سے ان کا سامنا ہے، ان کو اسلام کی جانب پلٹایا جا رہا ہے، جیسا کہ ان کے مختلف بیانات کے اندر موجود ہے۔ ان کے اندر تشدد کا پہلو کتنا زیادہ ہے، مار پیٹ، تشدد، قتل، قاتلگری اور اسی طریقے سے بم دھماکے کرنے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پہلی گھڑی جس میں اخوان المسلمین کی جماعت کی تاسیس کی گئی تھی، اس میں تلوار کو اپنا شعار بنایا گیا تھا، تلوار کو اپنا شعار بنایا گیا۔ آج بھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے، صرف الاخوان المسلمین لکھیے اور سرچ کیجیے، آپ ان کی ویب سائٹ جائیے تو آپ کو دو تلوار نظر آئے گی، دو تلوار آج بھی ان کے اندر، یہ شعار آج بھی موجود ہے اسی حالت میں۔ اس میں ایک تلوار نہیں بلکہ دو تلواریں ہیں، دو تلواروں کا شعار موجود ہے، اور ان دو تلواروں کو اختیار کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ایک تلوار اندر کے لیے استعمال کی جائے گی، اندر کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے استعمال کی جائے گی، جو بھی دین کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اس کے لیے۔ کون سا دین؟ اخوان المسلمین کی دعوت کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا، تو اسی لیے ان کے ہاں تیسرا جو مرحلہ ہے وہ تنفیذ کی قوت، تنفیذ یعنی زبردستی کسی طریقے سے آپ اسے نافذ کر لیں۔ تو یہ ان کے اندر ہے کہ دو تلواریں بنائی گئی ہیں، ایک تلوار کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر سے جو شعلہ برپا ہوگی، اندر کی اصلاح اس تلوار کے ذریعے سے کی جائے گی، اور دوسری تلوار کو باہر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ مقصد کیا ہے؟ خلافت قائم کرنا۔ سارا مقصد، ساری چیزوں کا نچوڑ، پوری فکر، پوری دعوت کا نچوڑ خلافت قائم کرنا۔ اب اس شعار کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، آپ دیکھیں گے دونوں تلواروں کے بیچ میں وَأَعِدُّوا کا لفظ استعمال کیا گیا، لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا بس، اور یہ وَأَعِدُّوا کا جو لفظ استعمال کیا گیا، جو لفظی شعار ہے ان کا، یہ آیت کریمہ سے لیا گیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جو آیت کریمہ ہے کہ ان کے لیے تیار کرو، کن کے لیے؟ کفار کے لیے وہ آیت ہے کہ کفار کے لیے تیاری کرو جس طرح تمہارے پاس قوت اور طاقت ہو۔ تو قوت استعمال کرنی ہے، اس وقت گھوڑے تھے، گھوڑوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو یہ تیاری کرنے کا جو حکم دیا گیا، آئیدو کا مطلب تیاری کرو، تیاری کرو۔
اب تیاری کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ وہ قتال کی صورت میں ہے، جنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ قوت یہ ساری کے ساری مشرکین سے جنگ کے لیے وہاں پہ حکم دیا گیا ہے اور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں دو تلواریں جو رکھی گئی ہیں، ایک تیاری کرنی ہے آگ کو ختم کرنے کی، اندر سے ساری چیزوں کا صفائی کرنے کی، جو بھی اصلاح میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو ختم کرنے کی، اور دوسرا باہر سے اگر کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو اسے دور کرنے کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک دن ثروت الخربانی نے عمر الدمثانی سے، جو کہ اس جماعت کے تیسرے مرشد ہیں، ان سے اس شعار کے بارے میں پوچھا کہ بننا نے اس شعار کو اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ جو انگریزی استبداد تھا اس کا سامنا کر سکے، انگریزی استعمار کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو خرباوی نے کیا کہا ان سے؟ کہا کہ اس شعار کو ہم کیوں نہیں بدل دیتے ہیں؟ اب تو کوئی استبداد موجود نہیں ہے، کوئی دوسری انگریز کا تسلط ہمارے اوپر نہیں ہے، اس لیے اب اسے تبدیل کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں کہ لیکن یہود فلسطین کے اندر موجود ہیں، فلسطین پہ یہود قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کے لیے ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس بات کے لیے ہے تاکہ جو اخوان المسلمین کے مقابل میں ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اخوان المسلمین کے ہاں دین قتل و قتال ہے۔ لفظ کیا کیا؟ اخوان المسلمین کے جو مقابل ہیں، ان سے جو اختلاف کرنے والے ہیں، انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہو جائے کہ دین اخوان المسلمین کے ہاں قتل و قتال ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تشدد کا پہلو ان کے یہاں کتنا زیادہ ہے۔ اسی لیے جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے قوت کے 3 مراتب بتلائے ہیں، ایک ایمان، دوسرا آپسی ربط، اور تیسرا بازو اور اسلحے کی قوت۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت اس وقت تک قوی نہیں کہلائے گی، کسی بھی جماعت کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کے اندر قوت ہے، جب تک کہ یہ 3 قوتیں اس کے اندر جمع نہ ہو جائے۔ ایمان کی قوت اگر ہے تو آپ قوی نہیں ہیں، ایمان کی قوت آپ کے اندر ہے تو آپ قوی نہیں ہیں۔ اگر ایمان اور آپسی ربط آپ لوگوں کا اچھا ہے، قوی ہے، تب بھی آپ قوی نہیں ہیں۔ قوی کب ہوں گے؟ جب اپنے بازو کو استعمال کریں گے، اپنے اسلحے کو استعمال کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے ان کی ایک خواہش تھی کہ بٹالین تشکیل دیا جائے، فوجی تشکیل دیے جائیں، اور اس کے بعد پھر جنگیں کی جائیں۔ ایک مقام پہ ذکر کرتے ہیں حسن بننا کہ اس وقت جب اخوان المسلمین کو مخاطب کر کے ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ اے اخوان المسلمین کی جماعت، جس وقت تمہارے پاس 300 بٹالین ہو جائے گی، 300 بٹالین تمہارے پاس ہو جائے گی، اس وقت میں تمہیں لے کے ہر جگہ پہ جہاد کروں گا، سمندروں کے اندر بھی، آسمان کی اونچائی کو بھی، اور ہر وہ شخص سے، ہر وہ بادشاہ جو جابر ہوگا اس سے قتال کروں گا، اور میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ یہیں تک بات نہیں تھی، بات یہیں تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شخص سے اخوان المسلمین میں سے جو شخص قربانی دینے سے باز رہے گا، ساتھ نہیں دے گا، تو وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار۔ یعنی آپ اخوان المسلمین کے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس سے متعلق تھی۔ اب اس کے بعد ان کا سب سے اہم چیز، سب سے اہم بات جو ان کی ہے وہ خلافت کی بات ہے۔ ہمیشہ وہ کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، اور اس سلسلے میں غلام مودودی کی کتاب بھی ہے خلافت و ملوکیت، جس میں ملوکیت کو اتنا گندہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور خلافت کو قائم کرنے کی بات کی گئی۔ کون سی خلافت، کس خلافت کی بات کرتے ہیں؟ مختلف دلیلیں جو قرآن کے اندر موجود ہے خلافت سے متعلق، ان تمام آیتوں کو فٹ کرتے ہیں اپنی خلافت پہ، کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خلافت تھی اس طرح کی خلافت کو قائم کرنا۔ اب تصور کیجیے، صرف میں سعودیہ کی مثال دیتا ہوں۔ سعودیہ کے اندر دستور کتاب و سنت ہے، دستور
کتاب و سنت میں، وہاں پہ شرعی عدالتیں قائم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود کو نافذ کیا جاتا ہے، وہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ حسبہ کا ایک حصہ موجود ہے، باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کی تطبیق کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے سے کسی بھی گندگی کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ شرعی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلے سے جن کے جو حقوق ہیں ان تک پہنچائے جاتے ہیں، حدود کو قائم کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کم ہوتی ہے، چوری، زنا، اس طرح کے حادثات کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد شراب وغیرہ بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو نچلی کمیٹی ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، جس سے یہ ابتدا کرتے ہیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی منکر چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ کمیٹی ایسی ہے جس کے اختیارات کبھی محدود رہے ہیں اور کبھی بہت وسیع رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود سعودیہ کے اندر صرف اس وجہ سے دھماکے کیے گئے، اس وجہ سے لوگوں کی جانیں لی گئی کہ سعودیہ نے کویت کی جنگ میں امریکی فوجیوں کو دعوت دی، اور اس کی وجہ سے عراق کو کویت سے دور کیا گیا، اور اس کے بعد پھر امریکی فوجی سعودیہ کے اندر ایک معاہدے کے تحت برقرار رہے۔ ابھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک اسلامی حکومت نے، ویسے بھی ملوکیت کو نہیں مانتے، ایک اسلامی حکومت نے کفار سے معاہدہ کیا، اہل کتاب سے، امریکہ سے معاہدہ کیا، اس لیے اس معاہدے کی وجہ سے یہ حکومت کافر ٹھہری۔ کافر کہنا ان کے یہاں بہت آسان ہے، یہ حکومت کافر ٹھہری، اور جب کافر ٹھہری تو ایسی صورت میں ان کا خون، ان کا مال سب کچھ حرام ہو گیا۔ مختلف دھماکے کیے گئے، بہت سارے دھماکے ہوئے، اور آج بھی اسی چیز کو حجت بنا کے دھماکے کیے جاتے ہیں، جبکہ آج امریکی فوجی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مختلف اشیاء کو دلیل بنا کر سعودیہ کے اندر دھماکے کیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، میں نے مثال صرف اس لیے دیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کی سعودیہ کی حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی جو حکومت تھی اس کے برابر تھی، لیکن اگر آپ پہ موازنہ کیجئے، موازنہ کا مطلب یہ کہ اس طرز پہ چلنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم یہی کہیں گے اس جو زمانہ جتنا بھی آگے آتا جاتا ہے وہ زمانہ اس سے زیادہ خراب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایک اسلامی حکومت قائم کی، سب سے پہلے آپ نے ایک اسلامی حکومت جب قائم کی تو سب سے پہلے جو آس پاس یہود تھے ان سے معاہدہ کیا، ان کو نکالا، مار کے باہر کیا، جہاد کیا نہیں، جہاد نہیں کیا گیا، وہاں پہ ان کو مار کے باہر بھی نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے اندر آپ کو قوت ملی، غزوہ احد میں ملی، اور غزوہ احزاب تک ملی۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کی، یعنی اتنی قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے جنگ کرتے تھے، جتنی بھی جنگیں کی آپ نے ساری جنگیں جیتی، اور اس قوت کے باوجود جبکہ یہود تھوڑے تھے، قبیلے تھے صرف ان کے، چاہتے تو ایک ہی بار میں جیسا کہ غزوہ بنی قریظہ کے اندر کیا گیا، چاہتے تو پہلے ہی ان کو گھدڑتے اور بھگا دیتے اپنے دشمنوں کو وہاں سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اور آج بھی یہی تنقید کی جاتی ہے کہ امارات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، سعودیہ بھی معاہدے کی راہ پہ ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے، اسلامی حکومت سے ملتی ہے۔ تو اب اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو گویا سب سے پہلے تنقید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کے استعمال کرنے کے بجائے صلح و معاہدے سے کام کیا، جبکہ بدر کے مقام پہ جا کے جیتے، اور وہاں پہ کم تھے اس کے باوجود جیت نصیب ہوئی، احد کے اندر منافقین بھاگ کے اس کے باوجود جیتا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب کے موقع پہ بے وفائی کی، عہد شکنی کی، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ کیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حکومت تھی،
اب آپ خلافت علی منہاج النبوہ چاہتے ہیں تو امریکی فوجیوں سے جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کی صورت میں آپ سعودیہ کے اندر دھماکے کرتے ہیں. یعنی کون سی خلافت آپ چاہتے ہیں؟ نام تو یہ کرتے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ، لیکن عملی طور پہ آپ اس خلافت کو بھی نہیں مانتے. سعودیہ کے اندر اگر شراب پینے کا واقعہ پیش آتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کے اندر شراب موجود ہے، سعودیہ کے اندر زناکاری موجود ہے، یہ ساری چیزیں. حقیقت یہ ہے کہ حکومت کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کے افراد لوگوں پہ نظر رکھے. جو شخص قبضے میں آ گیا اس پہ اسلامی حکم کی تطبیق کی جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے. آپ کون سا معاشرہ چاہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں ہمیشہ ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کون سا معاشرہ چاہیے. آپ خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ چوری کا واقعہ موجود ہے، باقاعدہ حد قائم کی گئی. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا. اسی معاملے میں زنا کا واقعہ آپ کے زمانے میں پیش آیا نہیں آیا؟ زنا کے واقعات پیش آئے، صحابہ کرام آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پاک کر دیجیے، اور پاکی کی گئی ان کی. تو کون سا معاشرہ آپ کو چاہیے جس میں زنا بالکل موجود نہ ہو اور شراب بالکل موجود نہ ہو یا شراب کے پینے والے موجود نہ ہو؟ کون سا معاشرہ آپ کو چاہیے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا ایک ڈھونگ ہے. خلافت علی منہاج النبوہ کا ایک ڈھونگ ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملوکیت نہیں چاہیے، خلافت چاہیے. ملوکیت نہیں چاہیے، خلافت چاہیے. کون سی ملوکیت؟ کس ملوکیت کی آپ بات کرتے ہیں؟ ان کا اگر عملی جائزہ لیا جائے تو اخوان المسلمین مصر کے انتخابات میں شریک ہوتی ہے. مصر کے انتخابات میں شریک ہوتی ہے جو کہ غیر اسلامی طریقے سے انتخاب ہوتا ہے. غیر اسلامی طریقے سے وہاں پہ انتخاب ہوتا ہے، اس میں یہ شریک ہوتی ہے اور اسی ذریعے سے وہ کرسی تک پہنچی ہوئی. تو آپ تو ساری چیزوں کو جو ہے اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، دوسرے کے لیے حرام سمجھتے ہیں. یہی معاملہ ہوا یہاں پہ. یعنی اگر دوسرا ملوکیت پہ ہے تو وہ حرام ہے. آپ انتخابات کے ذریعے سے غیر شرعی طریقے سے آپ پہنچتے ہیں تو وہ حلال ہے. اور ملوکیت کی اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملوکیت کی تعریف کی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی ملوکیت عطا کرنا، ایسی بادشاہت عطا کرنا جو دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو. تو نبی کو بادشاہت دی گئی. اگر کوئی بری چیز ہوتی یا گناہ کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی نبی کو وہ چیز عطا نہیں کرتا. اور پھر تعجب کی بات ہے، حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، آیتیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں حدیثوں کو سمجھتے ہیں. حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس فرمان پہ اگر کوئی بھی مسلمان اچھی طریقے سے غور کر لے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا کہ اب خلافت علی منہاج النبوہ کبھی قائم نہیں ہو. خلافت علی منہاج النبوہ جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کبھی بھی قائم نہیں ہو. حدیث کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی. اور علماء کرام نے یہ 30 سال جب جوڑے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ ختم ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ وقت ختم ہو جاتا ہے، 30 سال کا عرصہ مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ 6 مہینے کی خلافت کو لے کر. تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو الخلافۃ بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہت سے نوازے گا. اللہ نواز رہا ہے، یعنی کسی بھی بھلی چیز کی نسبت اللہ کی جانب کی جاتی ہے، بری چیز کی نسبت انسان کی جانب کی جاتی ہے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. اسی لیے کہا گیا تھا کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ شر کی نسبت آپ کی جانب نہیں ہے. قرآن کریم اور تعالیٰ کریں گے ان تصبک حسنۃ
فمن اللہ، کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کی جانب سے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے نفس کی جانب سے ہے۔ حالانکہ برائی اور اچھائی سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتی ہے، تقدیر کا لکھا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ لیکن مرضی بھی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک کونی ہوتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور دوسری شریعت کے مطابق ہوتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی پہ دلالت کرتی ہے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہت ادا کرے گا، خلافت ادا نہیں کرے گا۔ خلافت کی مدت 30 سال پہ ختم ہو گئی۔ 30 سال کے بعد جو بھی ہوگی وہ بادشاہت ہوگی، دوسرے غیر شرعی چیزیں ہوں گی، لیکن غیر شرعی چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ بادشاہت جو دی جاتی ہے یا ملوکیت جو کسی کو عطا کی جاتی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور ملوکیت کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اور اس کے بعد حقیقت میں بادشاہت کا سلسلہ ہی جاری رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد یزید، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے معاویہ، پھر اس طریقے سے سلسلہ بنی امیہ کے خلفاء کا جاری رہا۔ ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ ہوتے تھے، حقیقت میں وہ بادشاہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد خلفائے بنی عباس کا، خلفائے عباسیہ جیسے کہ خلافت عباسیہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کبھی بھی آپ کو خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ملے گا۔ جو بھی ان کو بھی دیا گیا، صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو خلافت تھی اس کے عدل کو دیکھتے ہوئے اسے خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے عدل کو دیکھتے ہوئے اسے خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہی بادشاہ تھا۔ حقیقت میں وہ ایک تسلسل تھا، اسی تسلسل سے چلتا ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچا۔ تو یہ بادشاہت اور یہ خلافت جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بادشاہت جس کے خلاف یہ کھڑے ہوتے ہیں، سعودیہ پہ سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ وہاں بادشاہت ہے۔ ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے افراد بھی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ارے وہاں تو بادشاہت ہے، وہاں تو بادشاہت ہے۔ میں ایک نصیحت کروں گا، خلافت و ملکیت کے نام سے 2 کتابیں ہیں، ایک ابو الاعلیٰ المودودی کی اور دوسرے اہل حدیث آئی، جو اسی خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی گئی، اسی خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی گئی، جن کے مؤلف صلاح الدین یوسف۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خلافت و ملوکیت جو ابو الاعلیٰ مودودی کے اس میں کتنا لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور کس طریقے سے آیات کو پھیر کر اور آیات کا غلط مفہوم لے کر، یا آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے مزاج کے حساب سے آیات کا مفہوم لے کر خلافت کو ثابت کرنا چاہا۔ خلافت کبھی بھی ثابت نہیں ہوئی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی نے کہہ دیا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی تو 30 سال ہی خلافت رہے گی، اس کے بعد خلافت قائم نہیں ہو سکتی، بادشاہت قائم ہو سکتی ہے، لوگ کسی کے لیے بیعت کر سکتے ہیں، لیکن وہ خلافت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اس کی مدت صرف 30 سال ہے، جیسا کہ علماء کرام نے بالکل صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ خلافت سے مراد وہ خلافت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ، آپ کی خلافت کے طرز پہ جو خلافت قائم ہوگی اس کی مدت 30 سال ہوگی۔ باقی اگر لوگ کسی سے بیعت کر لیتے ہیں، کسی کو امام بنا لیتے ہیں، تو وہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ دعویٰ جو عام طور سے کیا جاتا ہے، یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آیت کریمہ کو لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ہم کسی بھی آیت کی تفسیر کریں گے، اور جب آیت کا مفہوم نبی کی بات سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کسی کی بات ہمارے یہاں قابل اعتبار نہیں ہے۔ مختلف چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ مختلف افراد کو کافر ٹھہراتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہ لوگ کافر ہیں۔ 3 آیتیں اس طریقے کی قرآن کے اندر موجود ہیں، ایک میں فاسق کہا گیا، دوسرے میں ظالم کہا گیا ہے، تیسرے میں کافر کہا گیا۔ ان آیات کا سیاق اگر آپ دیکھیں
کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ پوری بات سنیے، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ درمیان میں آئے ہیں اور کوئی تقریر و خطبہ سنتے ہیں تو آدھی بات اگر آپ سنتے ہیں پیچھے کی بات چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا جتنا آپ نے سنا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، صرف آیت کے اتنے ہی الفاظ کو لیتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اصل یہود کے تعلق سے، یہ آیات جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں یہ یہود سے متعلق ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور بلکہ تفسیر کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ یہاں پہ کفر اکبر مراد نہیں ہے، وہ کفر اکبر جو ملت سے خارج کرنے والا ہے، کفر اکبر مراد نہیں ہے بلکہ کفر اصغر مراد ہے۔ کفر دونوں کفر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کافرون سے مراد کفر دونوں کفر ہیں، یعنی چھوٹا کفر جسے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اپنا کوئی بھی معاملہ عدالت میں لے گئے تو آپ کافر ہیں، آپ اپنا کوئی بھی معاملہ پولیس اور تھانے کے پاس لے گئے تو آپ کافر ہیں، آپ نے اگر کوئی بھی چیز شریعت کے مطابق نہیں کی تو آپ کافر ہیں۔ شریعت کا فیصلہ آپ کو ہر صورت میں چاہیے۔ تعجب کی بات ہے، کچھ شریعت کے فیصلے کو نہیں مانتے اور لوگوں کو کافر کرا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں عقیدے کے اندر شریعت کے بات نہیں مانتے، طریقت کے اندر نہیں مانتے، اور بہت ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں جس میں وہ شریعت کو نہیں مانتے، شریعت کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، تو وہ کافر نہیں ٹھہراتے، وہ کافر نہیں ٹھہرتے۔ لیکن اگر آپ نہیں مانتے ہیں حکم تو ایسی صورت میں کافر ہیں۔ اسی لیے ان کے یہاں جتنی بھی حکومتیں ہیں، اسلامی حکومتیں ہیں، چاہے وہ سعودیہ کی ہو، چاہے وہ کویت کی ہو، قطر کی ہو، بحرین کی ہو، کسی بھی اسلامی ملک کی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان سارے اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ کافر ہیں۔ انہیں طاغوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی اصطلاح میں انہیں طاغوت کہا جاتا ہے۔ طاغوت یعنی شیطان اکبر، جس سے بچنے کا اور لڑنے کا حکم دیا گیا اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی یا آپ اخوان مسلمین یہ کتنی خطرناک ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اتنی باتیں ان کے تعلق سے ہیں اور اتنے اسرار ان کے اندر موجود ہیں کہ اگر ان اسرار سے پردہ اٹھایا جائے تو بہت ہی گھناؤنا چہرہ ان کا سامنے آتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے سرفراز کرے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی، ہم کسی کو بھی کافر نہیں ٹھہراتے۔ ہر وہ شخص جو زبان سے کلمہ توحید کو ادا کرتا ہے اور پھر کلمہ توحید کے منافی اسلام کے منافق کسی عمل کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر اسلام سے خارج کرنے والے کسی عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو دلیلوں کی بنیاد پہ وہ کافر ٹھہرائے گا، لیکن جو شخص اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب ان کی جو سوچ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی، ان کی باتیں رکھی گئی، کس قدر خطرناک ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عام افراد نہیں جانتے۔ وہ افراد جو جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں یا اقوام مسلمین سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں، اور ایک محبت میں، ایک لگن میں، ایک کاز کو دیکھتے ہوئے، کام کو دیکھتے ہوئے جڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی جماعت پہ تنقید کی جائے اور اس کی عزت کو اچھالا جائے، ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ ان سارے محاضرات کا، سارے دروس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی جماعت پہ نقد کیا جائے یا کسی جماعت کو نیچا دکھایا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ جو افراد بھٹکے ہوئے ہیں، جنہیں اس جماعت کی حقیقت کا علم نہیں ہے، انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس جماعت کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور جماعت کے جو رہنما ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، جو ان کے علماء ہیں، انہیں بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ جو غلطیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اسے سدھارا جائے۔ اس لیے کہ جب تک غلطی کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک اسے سدھارا نہیں جا سکتا،
اور ہمیشہ غلطیوں کی تنبیہ کرنے والا دوسرا شخص ہوتا ہے، خود آدمی اپنی غلطیوں کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر سلف یہ کہتے تھے کہ اے میرے بھائی، اگر میرے اندر کوئی خرابی دیکھنا تو مجھے تنبیہ کر دینا، اس لیے کہ میں اپنی خرابی کو نہیں دیکھ پاتا۔ ہمیشہ انسان دوسرے کی خرابی اور دوسرے کے عیوب پہ نظر رکھتا ہے، اور اگر کسی کے عیب کو آپ جانتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جا کر خود خبر کر دیں کہ اے میرے بھائی، تمہارے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، اس عیب کو دور کر دیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ اس جماعت کے اندر جو عیوب ہیں، جو نقائص ہیں، جو غلط باتیں ہیں، غلط نظریات ہیں، ان کا ازالہ کیا جا سکے، اور اس کو اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس جماعت کے سارے نقائص کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو مقصد صرف دو ہے، ایک جو جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور جو نقائص بیان کیے گئے یہ صرف ان کی کتابوں سے، کسی دوسری کتاب سے اس کو نقل نہیں کیا گیا۔ ان کے حوالے موجود ہیں، اور جس کو بھی حوالہ چاہیے وہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی چیز یا کسی بھی بات کا حوالہ چاہیے تو مجھ سے طلب کر سکتا ہے، لیکن عام کتابیں جن سے آپ کو اس کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں، جو بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا رسائل الامام حسن البنا سے، اور ابو الاعلیٰ المودودی کی کتابیں، اسی طریقے سے سید قطب کی جو کتابیں ہیں، سب سے اہم چیز سید قطب کی کتابیں ہیں جس میں تکفیری پہلو بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے کسی چیز کے سمجھنے میں، یا آپ کو اشکال ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ علماء کرام سے جو آپ کے قریب ہیں ان سے رجوع کر سکتے ہیں، اور میری جانب بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں کسی طریقے سے کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا جو مقصد تھا وہ یہ کہ جو افراد دھوکے میں ہیں اور اس جماعت کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ان کے سامنے جماعت کے اصل چہرے کو اور اس کے حقائق کو ظاہر کر دیا جائے، تاکہ جو اس میں واقع نہیں ہوئے وہ واقع ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو قبول فرمائے اور اسے امت کے لیے ہدایت کا باعث بنا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔